کہ جو نیکی ہے نا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ آپ کے ضرور کام آتی وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، ہاں۔ یعنی کہ وہ کر کے آپ بھول جائیں، پھر یہ نہیں ہے کہ میں نے اس پہ یہ کیا اور وہ ہے۔ شیر اور بکری نے اکٹھا پانی پیا، پروین وہ منشیات فروش تھی، کافی بہت دلیر عورت تھی، اور اس پہ 1-2 مہینے پرچے بھی دیے تھے، جنگلی سی بولتی تھی۔ انہوں نے کہا صاحب اے مال میرا نہیں گا، اے میرے نہ کسی نے سازش کی ہے، میں اسی نمبردار صاحب کو بلایا، پھر اس پہ میں نے پرچہ دیا۔ کیا بات ہے۔ حالانکہ کوئی بھی اتنا وہ نہیں تقاضا کرتا ہے، کوئی پولیس والے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس ایک دن کی ایک رات کی چھٹی لے کے لاہور آ گیا، میرے پیچھے چارج میں دے کے آیا غلام نبی سب انسپیکٹر، پھر شکایت ہوئی اس کے متعلق، تھوڑی برآمد بھی ہوئی، تو اس نے یہ غلطی کی، اس وقت یہ بڑا ایک نیا ٹرینڈ چلا تھا کہ کوئی عورت رات کو تھانے نہیں رہی، اچھا اسے لیڈیز حوالات میں جو قریبی ہو یا جہاں بھی ہو وہاں رکھا جائے گا۔ وہ اس نے تو جی ایسا ایک بیان دیا کہ سارے ایک دم چونک کے، میں نے کہا جی ایسا سرپرائز، اس نے کہا جی میرا وکیل جھوٹ بولتا ہے، اچھا انہوں کسے ہاتھ بھی نہیں لائے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پولیس افسر شیخ حماد اختر صاحب۔ ان سے سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور تاریخی ان کی جو واقعات ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے اور بہت سے نشیب و فراز بھی دیکھے، تو وہ تمام کے تمام ہم ان سے جان رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی بتا رہے ہیں۔ سر شاہ کوٹ والا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک خاتون پہ آپ نے کچھ ایک بھلا کیا تھا اور بعد میں جب اس کی باری آئی تو اس نے عدالت میں جا کے بیان دے دیا، تو یہ کیا انسیڈنٹ کیا تھا؟ کون سی خاتون؟ وہ سنا منشیات فروش بھی تھی؟ یہ ایسے ہی ہے حسنین بھائی کہ آپ نے بڑا مقولہ سنا ہوگا کہ جو نیکی ہے نا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ آپ کے ضرور کام آتی۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یعنی کہ وہ کر کے آپ بھول جائیں، پھر یہ نہیں ہے کہ میں نے اس پہ یہ کیا اور وہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ واقعہ اس طرح، میں بطور ایس ایچ او شاہ کوٹ جب ضلع ننکانے میں وہ وہاں ایس ایچ او تعینات تھا، اب تو اس کے 2 تھانے بن گئے ہیں، سٹی اور صدر، پہلے ایک ہی تھانہ تھا اور بہت بڑا تھانہ تھا۔ تو میری پوسٹنگ اس وقت وہاں تھی، وہ تھے شفیق گجر صاحب جو سی سی پی صاحب تھے، یہ ہمارے ایس ایس پی صاحب تھے وہاں، اور میں وہاں ایس ایچ او تھا، اور وہاں ایک تھا مزار بابا 9 لاکھ ہزاری کا، بڑا مشہور ہے۔ وہاں کا یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہاں شیر اور بکری نے اکٹھا پانی پیا تھا۔ اچھا وہاں پر ایک تالاب سا بنا ہوا ہے، اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جو بابا جی وہاں بیٹھتے تھے 9 لاکھ ہزاری جن کا نام تھا، ان کی یہ کرامات میں شامل تھا کہ انہوں نے بکری بھی رکھی تھی، شیر وہ ایک ہی گاڑ سے پانی پیتے تھے۔ کیا بات ہے۔ تو لیکن اب لوگوں نے وہاں گند ڈال دیا تھا، منشیات فروشی وہاں حد سے زیادہ تھی، یعنی مزار کے ارد گرد جو تھے مجور وغیرہ، ان کا کام ہی یہی تھا۔ وہ پہلے بھی میں اس میں ایک واقعہ بتا چکا ہوں، کاکو والا، ہاں جی، وہ بھی اسی مزار سے تھا، وہ بھی اسی سے تھا، اسی لوکیلٹی کا بندہ تھا۔ تو وہ وہاں جرائم بہت تھا، تو میری پوسٹنگ بھی اسی شرط پہ ہوئی تھی کہ میں یہاں منشیات نہیں بکنے دوں، ختم کر دوں۔ یہ تو ویسے آپ کا لاہور میں بھی یہی رہا ہے کہ منشیات میں تو آپ نے مطلب ہونا بھی چاہیے، کچھ چیزوں میں کمپرومائز نہیں پولیس والوں کو کرنا چاہیے، کوٹھی خانہ ہو گیا، منشیات ہو گئے، یہ پیٹ جو کرائم ہے نا جس سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، مطلب اس پہ کم از کم آپ کو۔ تو وہ وہاں جناب ایک عورت تھی پروین، وہ منشیات فروش تھی، کافی بہت دلیر عورت بھی تھی، مطلب اس پہ 1-2 مہینے پرچے بھی دیے تھے۔ وہاں ایک اور تھا، کوئی نمبردار تھا، وہ اسی لوکیلٹی کا، مجوروں کا، وہ بھی منشیات چورے چھپے کرتا تھا، اور تھانے میں کوئی نہ کوئی مخبری بھی آگے کرتا تھا اپنے نمبر بنانے کے لیے۔ تو میری نمبرداری بھی کیمرے، اور تھانے میں مجھے ہلکا پھلکا پروٹوکول ملتا ہے۔ مجبوری بھی پھر ہماری ہوتی ہے کیونکہ جادو تو ہمارے پاس ہوتا نہیں، انہیں لوگوں سے ہم نے معلومات لینی ہوتی ہے، یہی ہمیں آگے کچھ نہ کچھ معلومات دیتے ہیں۔ تو ایک دن وہ نمبردار صاحب میرے پاس آئے، اس نے کہا جی پروین کا کہیں سے مال آیا ہے ہیرون کا، اور اس کے روشن دان میں پڑا ہے۔ اچھا، میں اس کی ٹپ تھی، محمد خان ایک ایسا ہی تھا میرے پاس، اسے میں نے بھیجا، میں نے کہا جاؤ یار، وہ گیا سیڑھی لگا کے دیکھا روشن دان میں واقعی ایک پیکٹ پڑا تھا، وہ پیکٹ لے کے تھانے آ گیا، پروین کو بھی ساتھ لے آیا۔
ہم استغاثے کی تیاری کر رہے تھے پرچہ دینے کے لیے. اس نے مرض سے کہا جی مجھے SHO صاحب سے ملنا ہے, پروین نے. اچھا. تو میں نے کہا مجھ سے اس نے کیا ملنا یار, بندی ہو رہا تھا بس رہنے تو ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں بس میں نے نہیں ملنا. وہ دوبارہ آیا, کہہ رہا جی بڑا رو رہی ہے, وہ کہہ رہی میں نے ایک ضروری بات 2 منٹ کے لیے میری صرف بات سن لیں. میں کہا بلاؤ بھائی. اس نے کہا جنگلی سی بولتی تھی. انہوں نے کہا صاحب اے مال میرا نہیں گا, اے میرے نہ کسی نے سازش کی ہے, میرا مال جڑا پیا ہے آؤ میں تمہیں دکھا دینی, لیکن اے میرا نہیں گا, میرے نہ زیادتی نہ کرے جی, تیری تسی تصدیق کر لو. اس کی بات تھوڑی مجھے دل میں لگی. ظاہری بات ہے کہ جو اتنا کہہ رہی ہے. ایک تو تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا کہ روشن دان بھی یہ کیوں رکھے گی. ہاں وہ روشن دان ٹوٹا بھی باہر سے ہوا تھا, وہ بھی ایک پوائنٹ آ گیا کہ یہ باہر سے رکھی گئی. پھر جب میں نے تھوڑا تحقیق کی, دوبارہ موقع پہ گیا تو سارا کچھ دیکھا تو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ جس نے مجھے مخبری کی ہے اسی کا کام. میں نے اب وہ نمبردار بھی تھا, رولا بھی پڑ سکتا تھا. ظاہری بات تو ہے, مسئلہ وہ تھا. ASI سے نہ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. پھر اسے میں نے مشورہ دیا کہ اس کی ہم لکھتے ہیں کہ رپورٹ کہ اس طرح یہ ہیروئن برآمد ہوئی ہے, تو یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ اصلی پاؤڈر ہے. تو اس کا ایک سیمپل بھیجا جا رہا ہے لیبارٹری, رپورٹ آنے پہ جیسی صورت ہوگی ویسی کارروائی کی جائے گی, تب تک اس کے متعلق تحقیقات بھی ہو جائے گی کہ یہ کس کی ہے. بالکل صحیح. انہوں نے سیمپل بھیج دیا جی. وہ کوئی مہینے بعد جناب مجھے رپورٹ آ گئی اور اس پازیٹیو تھی کہ یہ واقعی ہیروئن ہے. تب تک میرا ذہن بھی بن چکا تھا اور تھوڑا معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا. بالکل صحیح. ہم نے اسی نمبردار صاحب کو بلایا اور اس پہ میں نے وہ پرچہ دیا. کیا بات ہے. حالانکہ کوئی بھی اتنا وہ نہیں تگدو کرتا, کوئی پولیس والے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس یہ تو نہیں نا کسی کی لائف تباہ ہو جائے, کسی کا کیریئر. دیکھیں نا ایک پرچہ آپ جب کر دیتے ہیں ہمارے لیے تو بڑی نارمل سی بات ہے, دے دو جی FIR, لیکن ایک عام شہری کا تو پوری زندگی تباہ ہو گئی. پتہ چلا جی ادھر پورے علاقے میں, تو وہ جو نمبردار کے خلاف تھے وہ بڑے خوش, جو اس کے احمیتی تھے وہ بڑے ناراض کہ لو جی SHO نے زیادتی کی ہے جی, وہ پروین کو پیسے لے کے دے رہے تھے. تب جو لوگوں کی زبان ہے اس کو چھوڑ دیا نا. پھر اس وقت مجھے بلکہ خوشی تھی کہ میں نے اب غلط کام نہیں کیا. تو عورت تو پروین کو اس وقت چھوڑ دیا, پھر اسی وقت اس نے تو چھوڑ دیا تھا, رہا کر دیا تھا. لیکن جب اسے یہ پتا چلا تب تو بہت ہی خوش ہوئی نا, اسپیشل آئی تھانے میں. انہوں نے کہا جی لو صاحب مزہ آ گیا, اسی واقعی انصاف کی تھا. میں کہا کوئی بات نہیں بی بی, ظاہر ہے کہ تیری نہیں سی. بالکل صحیح. کوئی نہیں, لیکن تو اے نہیں کہ مقصد کہ عورتوں بیچیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل ہی چھڑ دیتی ہے جدوں دا تسی میرے تے نیکی کیتی ہے تے میں نہیں یہ کام کرتی. اور جی وقت گزر گیا, میں بیچ میں کوئی لاہور میں مجھے کام تھا, میں ایک دن کی ایک رات کی چھٹی لے کے لاہور آ گیا. میرے پیچھے چارج میں دے کے آیا غلام نبی سب انسپکٹر تھا. ٹھیک ہے, بہت اچھا بندہ تھا وہ, میرے بالکل بھائیوں جیسا تھا. تو اس نے اسی پروین کو پکڑا. پھر شکایت ہوئی اس کے متعلق, تھوڑی برآمد بھی ہوئی. تو اس نے ایک غلطی کی, اس وقت یہ بڑا ایک نیا ٹرینڈ چلا تھا کہ کوئی عورت رات کو تھانے نہیں رہے گی. اچھا. اسے لیڈیز حوالات میں جو قریبی ہو یا جہاں بھی ہو وہاں رکھا جائے گا, یا لیڈیز کانسٹیبل 2 لا کے ضلع سے ہیڈ کوارٹر سے اس کے اوپر بٹھائی جائیں گی. اکیلی عورت تھانے, بڑی سختی سے IG صاحب کا یہ اسٹینڈنگ آرڈر تھا اور بڑا عمل ہو رہا تھا اس پہ. لیکن اس نے کوئی غلطی یہ کی کہ نہ اسے لیڈیز حوالات میں بند کروایا اور نہ لیڈیز کانسٹیبل بلائی, بلکہ گاؤں کی ایک عورت اس کے پاس بٹھا دی تھی بلا کے. یہ اس نے کام کیا تھا. تو مجھے اگلے دن فون آ رہا ہے کہ جی سیشن جج صاحب بلا رہے ہیں SHO کو اور غلام نبی کو, اور کہہ رہے ہیں جی وہ عورت کو لے کر پیش ہوں. وہاں ان کے وکیل نے کوئی رٹ کی ہے کہ جی ساری رات SHO اور غلام نبی وہ پروین کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور اسے زبردستی اپنے کمرے میں رکھا ہے. اور یہ انہوں نے وہ جھوٹا پرچہ دے دیا. جوان عورت تھی کوئی, ہاں 30-35 سال کی عورت تھی. تو یہ ہمارے اوپر انہوں نے رٹ کی جی. وکیل ان کا بڑا تیز تراز آدمی تھا. وہ میں تو ٹینشن پڑ گئی, ظاہری بات ہے جی. میں کہ لو الزام بھی اتنا گھٹیا, بالکل تھانے کے اندر میں نوکری بھی گئی تھی, نال باقی معاملات بھی گئے. میں جی غلام نبی سے مشورہ کیا, وہ علیحدہ کام تھا جائے کہ میں نے اسے کہا یار تم نے لیڈی ہو, بس سر غلطی ہوگی. میں نے یار چنگی غلطی ہوگی, وہ تم مروا دیں گا اور کورٹ سے کی جواب دیں گے. بالکل صحیح. تو لیڈیز بھی کوئی نہیں. تو میں کہا یار پروین تے اسی تے بڑی نیکی کیتی ہوئی ہے,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਤੇ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਆਏ, ਉਸੇ दिन में लेके जा रहे हैं। नहीं जी वो पहुँच गए जी, जज साहब के पेश हुए तो बड़ा अफसरों को बताया? बताया, एसपी साहब को बताया सारी बात। वो भी थोड़ा नाराज़ थे, उन्होंने कहा यार ये गुलाम नबी ने क्यों नहीं इसे बंद करवाया, ये शेखपुरे में आके बंद करवा देता, यहाँ लेडीज़ वाला या 2 कांस्टेबल वहाँ से मंगवा लेता। असल में जो शाहकोट थाना है वो उस वक्त ज़िला शेखपुरे में था और ये शेखपुरा से कोई 40-45 किलोमीटर दूर था। अच्छा, तो इस वजह से वो सुस्ती कर गया कि अब कौन जाएगा वहाँ से, गड्डी का पेट्रोल पहले नहीं होता। मतलब वो भी अच्छा बुजुर्ग आदमी था, ऐसा नहीं बद निकता आदमी नहीं था, लेकिन बस इस वजह से ना जी। तो वो मैंने जब अदालत में हम गए तो वकील साहब तो मुझे गोलियां डाले ना, अच्छा लग जाएगा पता जाए ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਬਚਤ ਕੋਈ नहीं जी होगी। मैं कहा अच्छा यार कोई गल नहीं, अल्लाह मालिक। नहीं इतना आसानी से तो नहीं ना रेप केस आप डाल देते हैं, और डीएनए चीजें तब साबित करना पड़ता है। मतलब यही था कि इंक्वायरी लग जाती है कुछ, ब्लैकमेल करना था असल में। लेकिन जब हम उसमें जज साहब के पेश हुए तो उन्होंने पूछा, मैंने तो बताया, मैं कहा जी मैं तो छुट्टी पे था लिख पढ़ के, तो मुझे इतला मिली तो मैं सुबह आया हूँ। तो इस तरह ये FIR है हमने दी सब इंस्पेक्टर ने। तो इसे सब मोहल्ले से एक औरत पास बैठाई थी, उसने कहा नहीं मोहल्ले की औरत क्या होती है, जब एक ऑर्डर है यहाँ आप इसे लेडीज़ में बंद करवाते तो यहाँ फिर इस पर 2 कांस्टेबल लेके आते वहाँ से, ये तो आपने सरासर गलती की है। मैं कहा लेकिन सर ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा ना इस औरत से कोई ऐसा है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो सन्नाटा छाया था जी पूरी अदालत में। तो औरत से पूछा हाँ भी बताओ, तो वो उसने तो जी ऐसा एक बयान दिया कि सारे एकदम चौंके। मैंने कहा जी ऐसा सरप्राइज। उसने कहा जी मेरा वकील झूठ बोलता है। अच्छा, मैनू किसी हथ भी नहीं लाया, SHO तो है ही नहीं सी थाने दे विच, मैनू गुलाम नबी फड़िया ते मेरे ते पर्चा दिता ते मेरे कोल एक बुढ़ी बैठी रही, मैनू जज साहब किसी हथ नहीं लाया। क्या बात है। वकील बथेरा रौला डालता, नहीं जी ये पुलिस वाले ने अंडर प्रेशर किया जी, सही है। मैंने कहा छोड़े यार। तो वो शुक्र है जी, यानी कि वो आपने एक उसके किया और उसने याद आ गया। लेकिन ये भी देखिए कि क्रिमिनल थी और लेकिन उसने वो याद जुबान की पक्की थी, उसने वो याद रखा। हालांकि वो उधर कुछ भी कह देती, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ना। कहते हैं जी कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। सर जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच।